یا غوث معظم نور ہدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب علا حیراں ز جلالت ارض و سما۔ محترم ناظرین، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے درود پاک پڑھنے آقا کریم کی بارگاہ میں۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ تبقی و تدوم بدوام الملک الحی القیوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے، یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے۔ زمین میں وہ محمد ہیں وہ احمد آسمانوں میں، زمین میں وہ محمد ہیں وہ احمد آسمانوں میں، یہاں بھی ان کی مدحت ہے وہاں بھی ان کا چرچا ہے، یہاں بھی ان کا چرچا ہے وہاں بھی ان کی مدحت ہے۔ غضب ہی کر دیا اختر مدینے سے چلے آئے، غضب ہی کر دیا اختر مدینے سے چلے آئے، یہ وہ جنت ہے جس کی عرش والوں کو بھی حاجت ہے۔ آج کا میرا موضوع سخن علم دین کی فضیلت۔ کچھ معروضات پیش کروں گا انشاءاللہ اللہ رب العزت مجھے حق بولنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا بے پناہ احسان کہ اس نے ہمیں مذہب اسلام میں پیدا فرمایا۔ مذہب اسلام ایسا مذہب ہے جس کی گارنٹی اللہ کے رسول نے خود لی۔ ارشاد فرماتا ہے میرا رب ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس مذہب اسلام میں ہمیں اور آپ کو اللہ نے پیدا فرمایا، بے پناہ احسان ہے اس کا۔ اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جاننے والے اور انجان برابر نہیں ہیں۔ اسلام کے اندر ایک تصور دیا جاتا ہے، اسلام میں ہمیں اور آپ کو ایک تصور پیش کیا جاتا ہے کہ کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے، سب برابر برابر، گورا کالے کے برابر نہیں، کالا گورے کے برابر نہیں، عربی لوگ عجمی کے برابر، عجمی عربی کے برابر، صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر فضیلت دی جاتی ہے۔ کوئی کسی کے برابر نہیں، مزدور سیٹھ سے برابر، سیٹھ مزدور کے برابر، بلکہ اس کی عکاسی یوں علامہ اقبال نے کی کہ جب انسان ایک مزدور بھی اللہ کے گھر میں جائے، ایک سیٹھ بھی اللہ کے گھر میں جائے، تو جہاں پر مزدور کے پیر ہوں گے وہیں پر سیٹھ کے قدم بھی ہوں گے۔ یہ مذہب اسلام نے ایک تصور ہمیں اور آپ کو دیا ہے، یہ تصور صرف اور صرف ہمارے مذہب میں ہی ملے گا۔ علامہ اقبال نے اس کی عکاسی یوں کی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب برابر برابر، سب برابر برابر، عربی عجمی کے برابر، عجمی عربی کے برابر، گورا کالے کے برابر، کالا گورے کے برابر، اور یہاں سیٹھ مزدور کے برابر، مزدور سیٹھ کے برابر، ہاں ملک شام کے رہنے والا ہندوستان کے برابر، ہندوستان کا رہنے والا ملک شام کے برابر، کسی کو فضیلت نہیں دی گئی۔ لیکن وہی اسلام جو سب کی فضیلیت کا منکر ہے، وہی اسلام ارشاد فرماتا ہے محبوب، بلکہ اسلام کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا فرمائیے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب پتہ چلا کہ تمام لوگ برابر ہو سکتے ہیں، لیکن انجان اور جاننے والے، علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا یہاں پر ایک بات کہہ دوں، دنیا کا علم بھی علم ہے اور دین کا علم بھی علم ہے، لیکن یہاں کون سے علم کی بات کی گئی، یہاں پر کون سے علم کو فضیلت دی گئی، یہاں پر کون سے علم کو برتری دی گئی؟ تو آئیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شارع اسلام بھی ہے، جو شارح اسلام بھی ہے، ان کی زبان سے سنیے۔ میرے آقا غیبدہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ میرے آقا پر جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اقرا، اے محبوب پڑھیے، اے محبوب پڑھیے،
افسوس مگر آج ہماری قوم کا عالمیہ یہ ہے کہ جس قوم کے پیغمبر کو سب سے پہلی وحی نازل کی گئی تھی اقرا محبوب پڑھیے، تو آپ نے اسی قوم نے آج ایجوکیشن کے معاملے میں 7% دوسری قومیں ہم سے آگے نکل چکی ہیں۔ ہم افسوس کے ہتھیلی مل رہے ہیں، بس کفے افسوس مل رہے ہیں، اس لیے کہ ہم پڑھائی میں آگے نہیں، ہمارے بچے پڑھائی میں پیچھے، ہماری ماں بہنیں پڑھائی میں پیچھے۔ دوسری قومیں کے لوگوں کو آپ دیکھ لیں، آدھی روٹی کھائے گا لیکن اپنے بچوں کو پڑھائے گا، اسی وجہ سے دوسری قومیں ہم سے آگے ہیں۔ آئیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر کون سے علم کی بات کی گئی، تو پہلی وحی کے اندر ہی آقا کریم نے ہم کو یہ مفہوم واضح کرا دیا تھا کہ وہاں پر کوئی اور علم کی بات نہیں بلکہ علم دین کی بات تھی۔ کیسے مفہوم کو واضح کرایا؟ آقا کریم سے جس وقت حضرت جبریل امی علیہ السلام نے کہا تھا اقرا اے محبوب پڑھیے، آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دبایا، 3 مرتبہ جبریل امی نے کہا اقرا محبوب پڑھیے، لیکن آقا کریم نے تینوں بار یہی فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ اس کے بعد آقا کریم سے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محبوب اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا فرمایا، جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا، جس نے تمام چیز کو پیدا فرمایا۔ آقا کریم نے جیسے ہی اپنے رب کا نام شروع کیا، آقا کریم نے جیسے ہی اپنے پروردگار کا نام سنا، میرے آقا نے پڑھنا شروع کر دیا۔ گویا کہ پہلے دن بتایا جا رہا تھا صرف اقرا کافی نہیں ہے، بسم ربک الذی کافی ہے، جس میں بسم ربک الذی شامل ہے وہی پڑھائی مانی جائے گی، وہی علم مانا جائے گا، وہی تعلیم مانی جائے گی۔ آج آپ دیکھیں دنیا کا جائزہ لیجئے، یہ بم بلاس کرنے والے، یہ شہروں کو تباہ کرنے والے، یہ کوئی ان پڑھ لوگ نہیں ہیں بلکہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یہ تعلیم والے لوگ ہیں، یہ علم والے لوگ ہیں، لیکن کیا بات ہے صرف اور صرف اقرا شامل ہے، بسم ربک الذی شامل نہیں ہے۔ جب اس تعلیم کے اندر اقرا بسم ربک الذی نہیں ہوتا ہے، بسم ربک الذی نہیں ہوتا ہے، وہی تعلیم دہشت بن جاتی ہے، وہی تعلیم ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ ہلاکت بن جاتی ہے۔ جب بسم ربک الذی شامل ہوتا ہے تو اسی تعلیم سے کوئی مردوں کو اکٹھا کرتا، مردوں کو زندہ کرتا نظر آتا ہے، وہی تعلیم جب بسم ربک شامل ہو جاتا ہے تو کوئی انا ساگر کو ایک کاسے میں داخل کرتا نظر آتا ہے۔ جب اس تعلیم میں بسم ربک شامل ہو جاتا ہے تو کوئی 12 برس تک اللہ کی یاد میں کھانا نہیں کھاتا ہے۔ ہاں جب اس تعلیم کے اندر بسم ربک الذی شامل ہو جاتا ہے تو کوئی کفر ضلالت کے لوگوں کی چھکے چھڑا دیتا ہے۔ ہاں جب اس تعلیم کے اندر بسم ربک الذی شامل ہو جاتا ہے تو کوئی فخر ازہر کی ایوارڈ سے تعلیم یافتہ نظر آتا ہے۔ ہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی وحی میں ہم کو تعلیم دی تھی، پہلے ہی وحی میں ہم کو گویا کہ بتانا چاہتے ہیں صرف اقرا کافی نہیں ہے بلکہ بسم ربک الذی کافی ہے۔ اقرا صرف کافی نہیں ہے جب تک کہ بسم ربک الذی شامل ہوا ہو، تو پتہ چلا دنیا کی تعلیم ہمارے لیے کافی نہیں، دین کی تعلیم پڑھانا ہوگا، دین کی تعلیم کی طرف آنا ہوگا، دین کی تعلیم کی طرف آنا ہوگا۔ علم دین آج ہماری قوم کا عالمیہ یہ ہے، تباہی علم دین نہ ہونے کی وجہ سے، غربت علم دین نہ ہونے کی وجہ سے، آج ہم مایوس علم دین نہ ہونے کی وجہ سے، آج ہم تنگ دستی کا شکار علم دین نہ ہونے کی وجہ سے، آج ہم ذبح حالی کا شکار علم دین نہ ہونے کی وجہ سے۔ پتہ چلا علم دین اصل ہے، علم دین مین ہے، علم دین ہی ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی اور کو بی آئی پی نہیں کہا تھا۔ آج لوگ رونا روتے ہیں کون بی آئی پی، کون بی آئی پی، کون بی آئی پی۔ آقا کی زبانی سنیے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، اس کی زبانی سنیے جس کے آگے عرب کے فصحاء دبے لچے تھے۔ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کوئی کسی کو بی آئی پی کہے، کوئی کسی کو بی آئی پی کہے، لیکن حضور انور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔
वअल्लमहु, दूसरे अल्फाज तो यूं हैं, अफज़लुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है, तुम में सबसे अफजल वो है जो दूसरों को कुरान सिखाए और खुद की कुरान की तालीम सीखे। वीआईपी की सनद मेरे आका दे रहे हैं, तुम दुनिया में वीआईपी लोग तलाश कर रहे हो, वीआईपीओ को पकड़ो। कुरान वाले वीआईपी हैं, कुरान सिखाने वाले वीआईपी हैं, कुरान पढ़ने वाले वीआईपी हैं। हाँ हाँ, आइए ज़रा मैं अपनी मौजू की तरफ पलटूँ। इल्म दीन की फजीलत क्या है, इल्म दीन का मकाम क्या है। आकाए करीम गैबदा नबी मुस्तफ़ा जान रहमत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शमसुद्दुहा, मेरे दिल का चैन, मेरे दिल का करार इरशाद फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, जब बच्चा इल्म दीन सीखने की नियत से अपने घर से मदरसे का रुख करता है, आका इरशाद फरमाते हैं फरिश्ते अपने परों को उसके कदमों के नीचे बिछा देते हैं। आइए ज़रा इसका पस मंज़र मुलाहिदा कीजिए, कितनी सुहानी हदीस मुबारक है। फरिश्ते जिसके कदमों के नीचे अपने परों को बिछा दें, उसकी शान का आलम क्या होगा, उसके मकाम का आलम क्या होगा, उसकी बुलंदी का आलम क्या होगा, उसके औज सुरैया का आलम क्या होगा। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत की एक और हदीस पाक मुलाहिज़ा कीजिए। उससे पहले मैं बताऊं इल्म दीन सिखाने वालों का अदब किस तरीके से हमारे अकाबिर किया करते थे। हाँ हाँ, क्या आपने नहीं देखा, इल्म दीन ही बादशाहत अता करता है, इल्म दीन ही हमें इज्जत अता करता है, इल्म दीन हमें ऊपर ले जाता है, इल्म दीन हमें सुरैया की बुलंदी पर ले जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका इरशाद फरमाते इनको ऑफर दिया कि आप या तो इल्म ले लें या तो बादशाहत ले लें। तो मेरे आका सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को पसंद फरमाया, बादशाहत को ठोकर मार दी। वो एक अलग बात थी कि इल्म की बरकत से सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी मिल गई। हाँ हाँ, ये इल्म की बरकत थी जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ख्वाब की ताबीर का जो इल्म था यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, जेल से रिहा होकर मिस्र के तख्त पर बैठ चुके थे, ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। इल्म से जो कुछ मिला, और एक बात याद रखें, हज़रत आदम जो हमारे और आपके बाप भी हैं, हज़रत आदम जद्दे इंसान भी हैं, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम औलाद के बाप हैं। हाँ हाँ, वही आदम रज़ी अल्लाह ताला, वो आदम अलैहिस्सलाम जिस वक्त फरिश्ते उनके सामने झुके थे, आदम अलैहिस्सलाम के पास उस वक़्त तक न एक वक्त का सजदा था, न एक वक्त का रुकू था, न एक वक्त का तस्बीह थी, न एक वक्त का क़ियाम था। आदम अलैहिस्सलाम के पास किसी वक्त का न क़ियाम था, न सजदा था, न रुकू था। जिस वक्त फरिश्ते झुके थे, और वो फरिश्ते जिनको अपने ऊपर नाज था, खुद कहते हैं नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ऐ महबूब, ऐ अल्लाह, हम तो तेरी तस्बीह बयान करते हैं, हम तो तेरी पाकी बयान करते हैं, हमको तेरी तस्बीह बयान करते हैं। उनको इतने तस्बीह बयान करते थे, उनको ख़ुद को अपने ऊपर एक एतबार था कि हम अल्लाह की बहुत ज़्यादा पाकी बयान करते हैं। जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम झुकते हैं, वहाँ पर कुरान का इल्म नहीं था, वहाँ पर किसी ज्योमेट्री का इल्म नहीं था, वहाँ पर किसी दुनियावी किताब का इल्म नहीं था, बल्कि इल्म क्या था, कुरान ने फरमाया वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, यानी तमाम अस्मों का नामों का उनको इल्म दिया गया था। ये माइक है, ये लीट है, ये मोबाइल है, ये राइट है, ये रोशनी है, ये पिंडाल है, ये इल्म आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था। जब आदम के सामने फरिश्तों को झुकाया है, उस वक़्त तक आदम अलैहिस्सलाम के पास कोई भी तस्बीह तहलील नहीं थी। आदम अलैहिस्सलाम को जो झुकाया था वो सिर्फ इल्म अस्मा की बुनियाद पर झुकाया था। अब ज़रा आप सोचें, जिसको अस्मा का इल्म आ जाए उसके सामने फरिश्ते झुक जाएं, जिसको अस्मा का इल्म आ जाए उसके सामने मलाइक झुक जाएं, जिसको कुरान का इल्म आ जाए, जिसको अल्लाह की किताब का इल्म आ जाए, उसकी शान का आलम क्या होगा। हाँ हाँ, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आपने सुना होगा, रअसुल मुफस्सिरीन कहलाते हैं, सैयदुल मुफस्सिरीन कहलाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास किस तरीके से अपने असातिज़ा का अदब करते थे, बस ये मुलाहिज़ा करें। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो मेरे आका के चचाज़ाद भाई भी हैं, हाँ हाँ, हज़रत अब्बास के बेटे हैं हज़रत अब्दुल्ला। इल्म दीन हासिल करने की नीयत से जैसे ही घर से निकलते हैं, निकलने के बाद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही अकाबिर सहाबा जो आलिम सहाबा थे उनके दरवाजे पर पहुँचते थे, कभी अदब की वजह से दरवाजे पर दस्तक नहीं देते थे। कभी कभी वक्त ऐसा भी आता, हमने किताब के मुकदमे में पढ़ा है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की सीरत को। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कभी कभी वक्त ऐसा आता था
کہ دروازے پر بیٹھ جاتے تھے، دروازہ اگر بند ہوتا دستک نہیں دیتے، بیٹھ جاتے. کبھی وقت ایسا آتا کہ پوری پوری رات بیٹھنا پڑتا، کبھی وقت ایسا آتا کہ میرے آقا حضرت عبداللہ ابن عباس کبھی اکابر صحابہ کے دروازے پر سو لیتے تھے، نیند پوری کر لیتے تھے. ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کسی نے پوچھا آپ اتنے اکابر صحابہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، علم دین سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ وہاں پر جا کر دستک کیوں نہیں دیتے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن سے علم دین سیکھا جاتا ان کی بارگاہ میں آواز بلند نہیں کرتے ہیں، آواز بلند نہیں کرتے ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک تاریخی جملہ تھا جو خاموشی کے ساتھ بہت بڑا پیغام بھی ہم اور آپ کو دے رہا ہے اگر سوچیں تو، ورنہ ہم نہ سوچیں تو ہمارے لیے پورا قرآن بھی کچھ نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کیوں دستک نہیں دیتے؟ کہا جن کی بارگاہ میں جاتے ہیں علم سیکھنے کے لیے ان کے سامنے لب کشائی نہیں کیا کرتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین حاصل کرتے تھے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم مدرسے جائیں فلاں. آج تو ایسا دور ہے آپ گھر بیٹھ کر بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں. پہلے کے لوگوں کو آپ دیکھیں، ایک ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی سفر ملک شام سے کر رہا ہے، کوئی ملک چین سے کر رہا ہے، کوئی کہیں سے کر رہا ہے. بلکہ ارشاد فرمایا گیا ایک صحابی، ایک عربی آقا کریم کے صحابی کے پاس تشریف لائے، کہا آپ کسی اور کام سے تو نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ کسی اور کام کی نیت سے تو نہیں آئے ہیں؟ تو اس عربی نے کہا تھا صرف اور صرف میں اس بات کی نیت سے آیا ہوں کہ آپ سے ایک حدیث مبارک سنی ہے کہ آقا کریم نے ایسا فرمایا تھا. علم دین حاصل کرنے کی نیت سے وہ عربی ایک صحابی کے پاس تشریف لائے تھے. ہاں یہی تو تھا علم دین. کون سا علم دین؟ آقا کریم ایک مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں؟ دو جماعتیں شامل ہیں، ایک جماعت اس طرف ہے، ایک جماعت اس طرف ہے، دو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیح و تہلیل پڑھ رہے ہیں. دوسری جماعت ہے، دوسری جماعت جو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ہے، وہ جماعت میرے آقا کے قرآن اور حدیث کا درس دے رہے ہیں. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں دونوں بھلائی پر ہیں، دونوں خیر پر ہیں، لیکن آقا کریم اس جماعت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس جماعت کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں میرے آقا جس میں علم دین کی تعلیم ہو رہی تھی، جس میں اللہ کا قرآن پڑھایا جا رہا تھا، جس میں مصطفیٰ کی احادیث پڑھائی جا رہی تھی. ہاں آقا کریم جس کے ساتھ بیٹھ جائیں، جس جماعت کے ساتھ بیٹھ جائیں، اس جماعت کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جیسے ہی میرے آقا بیٹھے ہیں، اب توجہ کیجئے، علم دین حاصل کرنے کے بعد کرنے والوں کے ساتھ میرے آقا بیٹھ گئے ہیں. ہاں آئیے ذرا ملاحظہ کیجئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا. سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی تھی وہ علم دین کی بنا پر ملی تھی. ان سے یہ فرمائش کی گئی تھی یا تو آپ بادشاہت لے لیں یا تو آپ علم لے لیں. تو سلیمان علیہ السلام نے علم لیا تھا، علم کو منتخب کیا تھا. اللہ نے ان کو علم کی برکت سے، علم دین کی برکت سے اللہ نے ان کو بادشاہت بھی عطا کر دی تھی. جس وقت سلیمان علیہ السلام حضرت اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ہدہد پرندہ غائب ہو جاتا ہے. حضرت سلیمان کا ہدہد بڑا پیارا تھا، بڑے مشہور واقعہ بھی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد غائب ہو جاتا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نبیوں کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام تو پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے. اللہ نے سکھایا تھا. اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں تو قرآن تو یہ کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. ہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ سکھا دیا گیا، سب کچھ سکھا دیا میرے آقا کو. تو یہ آج کے مردود کیوں کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کو غیب کے پیچھے کا علم نہیں؟ یہ تو محبت کی بات ہوا کرتی ہے. ایک عاشق کی جب زبان کھلتی ہے تو عاشق تو اپنے الفاظ میں یوں ان کی زبان سے الفاظ یوں ترتیب پاتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا
تم پہ کروڑوں درود۔ یہ میرے آقا سلیمان علیہ السلام کا ہدہد جب سے ہی غائب ہوتا ہے، غائب ہونے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا، جیسے ہی ہدہد نے یہ ذکر کیا، ہدہد جیسے ہی غائب ہوتا ہے، غائب ہونے کے بعد حضرت سلیمان نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ ہدہد کے بارے میں خبر دی گئی، ہدہد 3 دن سے غائب ہے، ہدہد غائب ہو چکا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی سلیمان کا ہدہد غائب ہوا، سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہدہد کو آج اس کی سزا دی جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی اچھی خبر لے کر آئے تو وہ سزا سے محروم رہ سکتا ہے، وہ سزا سے باز رہ سکتا ہے، اگر وہ اچھی خبر لے کر آئے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ ہدہد لوٹ کر آتا ہے، سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، آنے کے بعد ہدہد نے کہا کہ بادشاہ میں آپ کو ایک خبر سنانا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں۔ ہدہد نے جیسے ہی خبر دی، کیا خبر دی کہ فلاں تھوڑی دوری کے اندر ایک بادشاہ، ایک ملکہ ہے جس کا تخت بہت حسین و جمیل ہے، اس کو بلقیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کا تخت اس کی بادشاہت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اپنے درباریوں کو، ہے کوئی ایسا جو اس تخت کو میرے پاس لے کر آئے؟ تو ایک جن کھڑا ہوا، کہا میں اس کا تخت اپنے آپ کے دربار میں پیش کر دوں گا۔ کہا کتنی دیر میں آپ تخت پیش کر دیں گے؟ کہا اس کے یہاں آنے سے پہلے پہلے آپ اس کے تخت کو آپ کے دربار میں پیش کر دوں گا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، اس سے بھی پہلے مجھے تخت چاہیے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے قوم کے ایک ولی تھے جن کا نام حضرت آصف برقیہ تھا، انہوں نے کہا کہ ملکہ کے تخت کو میں پیش کر دوں گا۔ کہا کتنی دیر میں پیش کر دیں گے؟ کہا حضور آپ کے آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے پہلے میں اس کے تخت کو آپ کی بارگاہ میں لا دوں گا۔ حضرت آصف برقیہ وہاں سے گئے نہیں، وہاں سے ہلے نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قوم کے ایک ولی نے جب آصف برقیہ نے ملکہ بلقیس کے تخت کو ایک پل میں حاضر کر دیا تو ہمارا ایمان کہتا ہے غوث اعظم 70 مردوں کی یہاں جا سکتے ہیں، اس لیے کہ سلیمان کی قوم کا ایک ولی پلک جھپکنے سے پہلے اب اس تخت کو لا سکتا ہے، تو میرے آقا کی قوم کا نبی، میرے آقا کی امت کا ولی جب اتنے کام سلیمان علیہ السلام کا ولی کر سکتا ہے تو آقا کی امت کا ولی بھی کر سکتا ہے۔ غوث پاک 70 مریدوں کی یہاں بھی جا سکتے ہیں، مرغ میں زندہ جان بھی ڈال سکتے ہیں۔ ہاں آصف برقیہ نے وہ تخت کو پیش کر دیا۔ کیا تھا؟ حضرت آصف برقیہ کے پاس علم تھا۔ کون سی کتاب کا علم؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو کتاب تھی اس کا نام ہے زبور کا علم تھا، زبور کا۔ جب زبور کا علم رکھنے والا اللہ کا ولی ایک پل جھپکنے سے پہلے پہلے ملکہ بلقیس کے تخت کو یہاں لا سکتا ہے تو کیا غوث اعظم ہماری مدد نہیں کر سکتے؟ غریب نواز انا ساگر کو کاسے میں نہیں لا سکتے؟ زبور کا عالم جب اتنی بڑی پاور رکھ سکتا ہے تو جو وہ قرآن جس کے بارے میں قرآن خود کہے بل ہوا قرآن مجید تبیان لکل شیء، اس میں ہر خشک و تر کا بیان ہے، اس قرآن کا ولی کیوں نہیں بڑھا سکتا؟ آئیے علم دین کی طرف۔ تاریخ کا یہ المیہ ہے کہ ہم علم دین میں بہت پیچھے ہیں علم دین میں۔ آئیے علم دین کی طرف پلٹیے۔ علم آتا ہے تو اللہ بادشاہت دیتا ہے، علم آتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، علم آتا ہے لوگ آپ کے ہاتھ پیر چومتے ہیں، علم آتا ہے ہمارے اندر کوئی ایسی پاور نہیں، ہمارے اندر کوئی ایسا سراغ نہیں لوگ ہماری عزت کریں۔ اگر عزت چاہتے ہو علم دین حاصل کرو، اگر وقار چاہتے ہو علم دین حاصل کرو، اگر سرخ روئی چاہتے ہو علم دین حاصل کرو، اگر اپنے آنے والوں پر اپنی عزت چاہتے ہو علم دین حاصل کرو، علم دین حاصل کرو۔ اس لیے کہ آج ہم نے علم دین اپنے اسلاف کے طریقوں کو بھلا دیا۔ ہمارے اسلاف کیسے علم دین حاصل کرتے تھے؟ میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہو رہے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ آئیے لوٹیے اسلام کی طرف۔ قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آئیے اللہ کی طرف۔
علم دین حاصل کریں، علم دین پر اپنے بچوں کو ترغیب دیں۔ علم ہوگا تبھی وہ پہچانے گا آپ کا مقام کیا ہے، علم ہوگا تبھی وہ پہچانے گا باپ کا مرتبہ کیا ہے، علم ہوگا تبھی پہچانے گا ماں کا مرتبہ کیا ہے، علم ہوگا تبھی پہچانے گا پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، علم ہوگا تبھی پہچانے گا کہ ہمارے بھائیوں کا مرتبہ کیا ہے، علم ہوگا تبھی پہچانے گا۔ علم نہیں تو ایسے سمجھیں کہ اگر آدمی کے پاس علم نہیں تو وہ جانور کی طرح ہے، کھڑے ہو کر جانور کھاتا ہے۔ علم ہوگا تو آپ بیٹھ کر کھائیں گے، کھڑے ہو کر پانی جانور پیتا ہے، علم ہوگا تو آپ بیٹھ کر پیئیں گے۔ آئیے مصطفیٰ کی شریعت کی طرف، آئیے اللہ کی طرف، پلٹی اللہ کی طرف۔ علمی دین اگر حاصل کرو گے دنیا میں بھی عزت ملے گی، مرنے کے بعد انشاءاللہ قبر میں جنت ملے گی۔